السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مسجد قریب محمدی صاحب موجود ہیں۔ سب سے آج ہم بہت ہی اہم کویشچن لے کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن عورتوں سے کون سا سوال ہوگا۔ آج ہم شیخ سے پوچھیں گے تاکہ اس کی ہم جو ہے اس کو صحیح کر سکیں اپنی زندگی میں۔ جی شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسب اول من یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ انسان سے سب سے پہلا روز محشر مرد ہے یا عورت ہے، جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان صالحت صالحت کلو، اگر تو وہ نماز میں صحیح نکل آیا نا، وہ اس پابند نکلا نماز کا، تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں میں اس کو درست کر دیں گے۔ اگر وہ نماز میں پھنس گیا، عورت ہے یا مرد ہے، تو وہ باقی کاموں میں بھی پھنس جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، جو بندہ نماز میں سست ہے نا، وہ باقی کاموں میں بھی سست ہوتا ہے۔ جو نماز کے معاملے میں ایکٹیو ہے نا، اذان ہوئی وہ مسجد میں ہے، اذان ہوئی وہ عورت مصلی پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے سارے کام ٹائم پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو سوالات ہیں وہ عورت سے جو ہوں گے وہ حقوق کے متعلق ہوں گے۔ اپنے شوہر کی کتنی فرما برداری اور نافرمانی کی، اس کا کتنا حق ادا کیا، اس کی کتنی تابعداری کرتی رہی ہے، اس کی اولاد کی کتنی حفاظت کی، اس کے گھر کی کتنی حفاظت کی۔ ہاں جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ کی تابعداری کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اسی طرح اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کی تابعداری کرتی ہے، قیامت کو جب آئے گی اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس عورت کے لیے کھول دے گا اور کہے گا جس سے دل چاہتا ہے تو انٹر ہو جا۔ تو یہ شرف ہے اس کے لیے۔ لیکن یہاں سب سے پہلے میں ویسا بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر سوال پوچھے ہی نہ، کیونکہ نا جس سے سوال ہو گیا وہ پھنس گیا۔ یہ دنیا میں عام بندے کے سامنے بندہ سوال کا جواب نہیں دیتا، پشیمان ہو جاتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے نماز کے سوالوں کا جواب کس طرح دے گا؟ تو اس لیے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ کون دعا کر رہے تھے؟ تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں یہ کی۔ اماں جی نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ دعا آپ اتنی پڑھتے ہیں تو یہ حساب احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حساب ایسے دیکھے اور اس کو بند کر دے، بند کر کے کہ تو جنت چلا۔ تو اگر اس نے کسی سے پوچھ لیا تو وہ بندہ پھنس گیا۔ تو اس لیے آسان حساب اسی کی دعا کرنی چاہیے، اور سب سے پہلا سوال تو نماز کے متعلق ہی کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نہ نکلی تو لم یکن لہ نور، یہ نماز کبھی بھی اس کے لیے نور نہیں بن سکتی، نہ برہان نہ یہ دلیل بنے گی۔ ہاں، جس کی نماز صحیح نکلی کانت لہ نور، اس کے لیے یہ نور بن جائے، وہ برہان یہ دلیل بن جائے، وہ نجات، اور نجات بن جائے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے گا۔ جس کی نماز صحیح نہ نکلی تو حدیث میں آتا ہے قارون کے ساتھ اللہ ملا کے، جو بڑے بڑے کافر تھے، ظالم تھے، شداد کے ساتھ اللہ اس بندے کو، بے نماز کو یا اس بے نماز عورت کو ملا کے جہنم کے اندر پھینک دے۔ عذر کیا ہے نماز چھوڑنے کا؟ جی میرے کپڑے نہیں صحیح ہوتے، یہ عذر ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، جی یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی عذر اللہ کی عدالت میں یہ نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بندہ میرا کہاں مجبور ہوتا ہے، اس نے 5 نمازیں دیکھ سوچ کی فرض کی ہیں، تو اس لیے نمازوں کا حساب لازمی ہے، سوائے بے ہوش بندے کے یا وہ بچہ جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا،
چھوٹا اتنا ہی چھوٹا ہے یا 7 سال 10 سال سے بھی ابھی نیچے ہے وہ، تو اسی طرح وہ جو پاگل ہے، باقی اس کے علاوہ جو صحیح ہے اس سے حساب ہوگا نماز۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك